بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سعید قرآن اکیڈمی اور میں ہوں قاری عبدالواحد سعید۔ جی محترم ناظرین و سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے نورانی قاعدہ کا سبق نمبر 10، تختی نمبر 10، سکون یعنی جزم، اس کا سبق آپ کو دہرانے، آپ کو سنانے اور کچھ سیکھنے اور کچھ سکھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم نے گزشتہ اسباق میں الفاظ کے اوپر مکمل گرفت، الفاظ کے اوپر مکمل گرفت جو ہے وہ بھی سیکھی ہے کہ الفاظ کو بلا وجہ چھیڑنا نہیں ہے، ہلانا نہیں ہے، اس کو جنبش نہیں دینی، الفاظ جو ہے وہ مجہول محسوس نہ ہو، ہم نے الفاظ کی قرأت ایسے کرنی ہے۔ اور یہ جو تختی نمبر 10 ہے، اس میں سکون جزم کی مشق کروائی جائے گی۔ اس تختی میں ان الفاظ کو پڑھنے کا طریقہ، سلیقہ بتایا جاتا ہے کہ جو الفاظ قرآن مجید میں جنبش دے کر جن کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے، اور پھر ویسے ہی کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں کہ ان کو ہلا کر نہیں پڑھا جاتا۔ مثال کے طور پر جن حروف کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے ان حروف کو حروف قلقلہ کہتے ہیں، جو کہ 5 حروف ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ آپ کو سکرین کے اوپر بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور جب یہ ساکن ہوں گے، مجزوم ہوں گے، ان سے ماقبل کوئی حرکت ہو، کوئی لفظ ہو، تو ان کو ہلکا سا ہلا کر، ہلکی سی جنبش دے کر ان کو پڑھا جائے گا، ان کی قرأت کی جائے گی۔ ان کے علاوہ باقی جو حروف تہجی ہے، باقی جو الفاظ ہیں، وہ ساکن ہوں، ما قبل ما بعد جو مرضی آ جائے، ان کے اوپر مکمل گرفت رکھنی ہے، مکمل گرپ رکھنا ہے، ان کو ہلا کر نہیں پڑھنا، ان کو جنبش نہیں دینی۔ یہ قرآن کا انتہائی حسن ہے کہ آپ قرآن کی الفاظ کے اوپر مکمل گرفت رکھیں، کہ ہلا کر صرف ان 5 الفاظ کو ہلا کر پڑھنا ہے، باقی کسی الفاظ کو ہلا کر نہیں پڑھنا۔ اگر ہلا کر پڑھیں گے تو لفظ جو ہے مجہول سا، قرأت جو ہے وہ مجہول سی اور بے معنی سی محسوس ہوتی ہے۔ اور قرأت کرنے والا جو قاری ہے، اگر حروف قلقلہ کے علاوہ کسی حرف کو ہلاتا ہے تو جو سمجھدار انسان ہے، جو سمجھنے والے ہیں، وہ اس انسان سے، اس قاری سے جو ہے اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کے حسن کو خراب کرنے والا ہے۔ یہ میں نے آپ حضرات کو سکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں کہ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ ساکن ہوں گے، ان کے ما قبل کوئی حرکت ہو اور کوئی لفظ ہو، یہ ساکن ہونا ضروری ہے، تب ان کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ پہلے ان 5 حروف کی جو ہے وہ قرأت کرتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ الرحمن پوری جو تختی نمبر 10 ہے، سبق نمبر 10 جو ہے، پھر اس کی مکمل کی انشاءاللہ الرحمن قرأت کروں گا۔ حمزہ زبر قاف اق، حمزہ زیر قاف اق، حمزہ پیش قاف اق، 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 اق۔ حمزہ زبر طا اط، حمزہ زیر طا اط، حمزہ پیش طا اط، 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 اط۔ حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، 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 اب۔ حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، 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 اج۔ حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دال اد، حمزہ پیش دال اد، 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 اد۔ یہ تھے وہ 5 حروف قلقلہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور ان کو پڑھ کر دکھایا ہے کہ ان کو ایسے پڑھنا ہے۔ اب تختی نمبر 10 جو ہے
اس کی مکمل کی قرات میں کرتا ہوں، اور اس کا فرق بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ حروف کلکلہ جو ہے ان کو کیسے ہلا کر پڑھا جا رہا ہے، اور جو باقی الفاظ ہیں ان کے اوپر کیسے اپنی گرفت کو رکھنا ہے، ان کو کیسے کنٹرول کر کے پڑھنا ہے۔ یہ سارا فرق جو ہے ہم نے یہیں پر صاف طور پر اس کو سیکھنا ہے، تاکہ قرآن مجید میں ایسی کوئی غلطی نہ آئے کہ جس سے سننے والا جو ہے، سامعین جو ہیں، وہ ہماری قرات سے اکتاہٹ محسوس کریں۔ حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب۔ اب جو اگلا لفظ ہے تا، یہ حروف کلکلہ میں شامل نہیں ہے، اس کو مکمل کنٹرول کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر طاعت، حمزہ زیر تائت، حمزہ پیش تاؤت، ات ات ات۔ حمزہ زبر ثاءث، حمزہ زیر ثائث، حمزہ پیش ثاؤث، اس اس اس۔ حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، اج اج اج۔ حمزہ زبر حاء، حمزہ زیر حائح، حمزہ پیش حاؤح، اح اح اح۔ حمزہ زبر خاء، حمزہ زیر خائخ، حمزہ پیش خاؤخ، اخ اخ اخ۔ حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دال اد، حمزہ پیش دال اد، اد اد اد۔ حمزہ زبر ذال از، حمزہ زیر ذال از، حمزہ پیش ذال از، از از از۔ حمزہ زبر را ار، حمزہ زیر را ار، حمزہ پیش را ار، ار ار ار۔ حمزہ زبر زا از، حمزہ زیر زا از، حمزہ پیش زا از، از از از۔ حمزہ زبر سین اس، حمزہ زیر سین اس، حمزہ پیش سین اس، اس اس اس۔ حمزہ زبر شین اش، حمزہ زیر شین اش، حمزہ پیش شین اش، اش اش اش۔ حمزہ زبر صاد اس، حمزہ زیر صاد اس، حمزہ پیش صاد اس، اس اس اس۔ حمزہ زبر ضاد اغ، حمزہ زیر ضاد از، حمزہ پیش ضاد از، اغ از از۔ حمزہ زبر طاعت، حمزہ زیر طاعت، حمزہ پیش طاعت، عط عط عط۔ حمزہ زبر ضاعز، حمزہ زیر ضائز، حمزہ پیش ضاعز، از از از۔ تو جی ناظرین و سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے تختی نمبر 10 اس کی مکمل جو ہے قرات کی ہے، آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو مکمل توجہ کے ساتھ سنا ہوگا اور اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ اب ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اب تختی نمبر اول حروف مفردات جو ہے وہاں پر ہر حرف کے اوپر ساکن لگا کر، جزم لگا کر اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو اس کی ایکسرسائز کروائیں، مشق کروائیں، تاکہ جو بچہ ہے وہ حروف کلکلہ اور دیگر الفاظ کے درمیان جو فرق ہے وہ اس کو واضح طور پر اور اچھے انداز سے سمجھ سکے، اور ایک اچھی اور باوقار جو ہے وہ تلاوت اور قرات کرے، تاکہ ہم مسلمانوں کا یہ جو روحانی کتاب ہے ہم اس کی اچھے انداز کے ساتھ قرات کر سکیں، اور یہ ہم سمجھ سکیں کہ قرات جو ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو جیسے چاہے ہم اس کی تلاوت کرتے رہیں، ہم اس کے اوپر توجہ نہ کریں۔ ہمیں زور دینا چاہیے اپنے بچوں کے اوپر کہ اس کی قرات کو سیکھیں، اس کے تلفظ کو سیکھیں، اس کے آداب کو سیکھیں۔ اگلے سبق تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔